سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک بہت ہی اہم عنوان اتباع سنت کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند، آپ کا مقام اتنا بلند اور اعلیٰ ہے کہ میں اور آپ کیا آپ کا مقام بیان کر سکتے ہیں. آپ کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا کہ آپ کا مقام بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچا بنایا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بطور نمونے کے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دی. کہا گیا سورہ احزاب کے اندر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نمونہ، ماڈل، اگزامپل یہ کس کی زندگیوں میں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا، ہمارے لیے ماڈل اور اسوہ بنایا گیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اعلیٰ اور اتنا اونچا ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ساری عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اب آئیے دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رحمت کیسے سمجھیں، آپ کو نمونہ اور اسوہ کیسے بنائیں، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا تاکہ ہم اس آیت کی میزان میں پورے اتر سکیں. کیونکہ دنیا میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے، جس سے اس کی عقیدت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے اور وہ اپنے لیے اس کو نمونہ اور ماڈل بنا لیتا ہے. بہت سے لوگ، آپ بہت سے نوجوانوں کو دیکھیں، وہ آئے دن اپنا لباس، اپنا حلیہ، اپنے بالوں کا اسٹائل بدلتے رہتے ہیں. کیوں بدلتے رہتے ہیں؟ انہیں جس کے ساتھ محبت ہے وہ چاہتے ہیں کہ میرا لباس، میرا ہیئر اسٹائل، میرے کپڑے، میرا چلنا پھرنا اسی کے مطابق ہو. کوئی اس کے لیے اپنا نمونہ کرکٹر کو بنایا ہوا ہے، کوئی فٹ بالر کو بنایا ہوا ہے، کوئی سنگر کو بنایا ہوا ہے، کوئی گویے کو، کوئی ناچنے والوں کو، اور کوئی فلمی اداکاروں کو اپنا نمونہ بنایا ہوا ہے. تو اس کا رزلٹ کیا بنتا ہے؟ آج اگر ایک فٹ بالر اپنا کوئی ہیئر اسٹائل بناتا ہے، دوسرے دن آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ہمارے بہت سارے نائی کی دکانوں میں نوجوان اپنا ہیئر اسٹائل اسی کے مطابق بنانا چاہیں گے. اگر ایک خاتون کوئی کسی کے ساتھ، اس کی ہماری بہنوں کی عقیدت ہو، چاہے وہ گانے والی ہو، چاہے وہ ناچنے والی ہو، چاہے وہ سنگر ہو، چاہے وہ ڈانسر ہو، اگر وہ کوئی فیشن کرتی ہے تو آپ اس کے بعد ہونے والی کسی شادی میں چلے جائیں، ہماری کتنی معزز بہنیں ہوں گی وہاں پر جو اسی کے مطابق اپنے ہیئر اسٹائل، اسی کے مطابق اپنے کپڑے بنا کر آئی ہوئی ہوں گی. یہ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انہیں اس کے ساتھ محبت ہے، اور محبت انہیں مجبور کرتی ہے کہ اس سنگر کے مطابق میں اپنے کپڑے پہنوں، اس سنگر کے مطابق میں اپنا ہیئر اسٹائل بناؤں جس کے ساتھ مجھے محبت اور عقیدت ہے. یہ محبت کا ایک تقاضا ہے. آئیے ذرا دیکھیں ہم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتباع، جن کی پیروی ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہم سب کے لیے جزو ایمان ہے. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہم سب کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے لیے ماڈل بنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیز میرے لیے، آپ کے لیے، تمام دنیا کے لیے آخری اور فائنل ہونا چاہیے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو تم قبول کر لو، اور جن چیزوں سے روکیں ان سے تم باز آ جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا، جیسے کہ قرآن کریم میں 2 جگہوں پر خصوصی طور پر یہ آیت کو دہرایا گیا، اس مفہوم کو، سورہ آل عمران کے اندر اور سورہ جمعہ کے اندر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تم پر، احسان، حالانکہ وہ رب العالمین ہے، ہر چیز اس کا احسان ہی ہے، مگر خصوصی طور پر بطور احسان کے جس بات کا تذکرہ کیا گیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے، آپ کی ریسپانسبلٹیز کیا تھیں؟ قرآن کریم میں یہ 2 جگہوں پر اس کا کلیئر طریقے سے اس کو بتایا گیا، اس کو ایکسپلین کیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں تھیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، پیوریفیکیشن، لوگوں کے دلوں میں جو کدورتیں آ چکی ہیں، دلوں کی جو بیماریاں اور روگ لگ چکا ہے، آپ اس کا تزکیہ فرماتے ہیں، اور قرآن اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو عام فرماتے ہیں۔ اس کے بغیر لوگ اندھیرے میں ہیں، اس کے بغیر لوگ گمراہی اور ضلالت میں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داریاں بتائی گئیں کہ تعلیم کتاب کی، تعلیم حکمت کی، تزکیہ، یہ آپ فرماتے ہیں، اور اس کے اثرات ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایمانیات کے اندر بھی، عقائد کے اندر بھی، اعمال کے اندر بھی، اخلاقیات کے اندر بھی۔ اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہم، آپ کی شخصیت کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ آپ کی اتباع جزو ایمان، آپ کی اتباع کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ شرح السنہ کی یہ روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، ڈیزائر میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ شریعت اوپر ہونی چاہیے، آدمی کی خواہشات، اس کے ڈیزائرز وہ شریعت کے نیچے ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ کام کروں، شریعت کہتی ہے کہ نہ کرو۔ میرا بیوی بچوں کا یہ تقاضا ہے کہ یہ کام نہ کروں، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ وہ کام کریں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایمان مضبوط ہو تو میں اپنی مرضی کے خلاف، بیوی بچوں کے تقاضوں کے خلاف شریعت کی بالادستی کو عملاً قبول کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو میں اپنے سامنے رکھوں گا، کیونکہ آپ کی اتباع کیے بغیر میرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اپنے بیوی بچوں سے، دنیاوی تقاضوں سے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یعنی بیوی بچوں کی محبت ہونی چاہیے، یہ فطری چیز ہے، اور ماں باپ، رشتہ دار، ان سب سے محبت ہوتی ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سب چیزوں پر غالب آ جانی چاہیے، تبھی میرا ایمان مکمل ہوگا۔ اور یہ محبت کیسے؟ جس کو سورہ آل عمران میں جیسے بتایا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہے تو اس کے لیے عملی ثبوت دو۔ اور پریکٹیکل ثبوت کیسے میں دوں گا؟ کہا گیا کہ تم اتباع کرو، فالو کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا دنیا کی محبت کو تو آپ نے دیکھ لیا کہ اگر کسی کو فٹ بالر سے محبت ہے
تو اسی کے مطابق وہ اپنے کپڑے، اپنے ہیئر سٹائل اور ہر چیز کو اسی کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا۔ اگر کسی کو سنگر سے محبت ہے، ہر چیز اسی کے مطابق کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، سبھی دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر کیا واقعی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بھی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں؟ ہم میں کتنے بھائی ہیں اور ہم میں کتنی بہنیں ہیں جو اپنی پریکٹیکل زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے ماڈل بناتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنانے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ ہم کتنے ایسے ہیں جو زندگی کے مختلف شعبوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے ہیں مگر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے میں ہدایت کیا ہے مگر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہیزیٹیشن، جھجک، تردد، شرم کا مظاہرہ اور فٹ بالر، سنگر، ڈانسر کی جو طریقہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتا ہوں، اپنے آپ کو اپنا سر اونچا کر کے میں چلتا ہوں۔ تو پریکٹیکل زندگی میں آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ محبت کس سے زیادہ ہے، فٹ بالر سے، سنگر سے، ڈانسر سے، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات تو ہو رہی ہے، اتباع یہ جزو ایمان بھی ہے، مگر آپ کی اتباع کرتے ہوئے میں شرم محسوس کرتا ہوں، آپ کی پریکٹیکل زندگی میں عمل کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ تو پھر ہم اپنے زبانی دعوے میں غلط ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہمارا دعویٰ کھوکھلا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اتباع کے عملی تقاضے کیا ہیں اور اس کے مطابق ہم کیسے اتباع کی اس میزان میں پورے اتر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ لا قوة إلا بالله العلي العظيم. رمضان قد أهل بالصيام وأطل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی پیس ٹی وی اردو کے تمام ناظرین کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ This Ramadan, Welcome, O Ramadan. the month of mercy and blessings. Fasting does not mean to stay hungry and thirsty and make it troublesome for you. Fasting is an act of self-restraint. Do not speak evil. Do not see evil. Do not think evil. Do not do anything indecent. Fasting is a trial for the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's triumph in this trial according to the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'll be there for you all through this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward worthy. Share a date with me every day throughout this blessed month. watch 1-hour exclusive episodes. Ramadan, a date with Dr. Zakir. آج شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 4 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ مشکلوں میں، فیصلوں میں، مشوروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دین دونوں کے حق کو ادا کرو، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو۔ مفتی شکیل سیتاپوری۔ اے لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ زندگی کے مرحلوں میں شامل کیجئے ان کی نصیحتیں۔ اگر ایمان ہے اور اچھے عمل ہیں تو اس کو دنیا میں بھی زندگی اچھی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی اس کو اس کے اعمال کا صلہ ملے گا۔ جنہیں صرف اللہ کی مدد پر ہے یقین، رہنمائے دین، ہر بدھ رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ لا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقفہ
وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وقفے سے پہلے ہم نے یہ بات بتائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی پیروی ہمارے لیے جزو ایمان ہے۔ اس کے بغیر نہ میرا ایمان مکمل، نہ میری نماز مکمل، نہ میرے اخلاق مکمل، نہ میری سیرت مکمل۔ میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنا ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق درست کروں۔ میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بناؤں اور سنواروں۔ میرے لیے ضروری ہے کہ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات میں نکھارنے کی کوشش کروں۔ میرے لیے ضروری ہے کہ اپنے معاملات کو میزان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ آپ کی اتباع میرے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ میرا ایمان مکمل، نہ میں اپنے دعوے ایمان میں صحیح ہو سکتا ہوں۔ لیکن آئیے ہم ذرا جائزہ لیں، ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اتباع کی اس تعریف میں پورے اترتے ہیں۔ ایمان اور عقائد کے مسئلے کو آپ دیکھیے، ہم لوگ قرآن و سنت کی بات تو کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات تو کرتے ہیں، لیکن میرا ایمان اتنا ناقص، اتنا کمزور کہ میں معمولی کبھی کبھی دھاگوں سے ڈرتا ہوں، رنگ سے ڈرتا ہوں۔ اگر کسی کے گھر کے سامنے لیمو کاٹ کر پھینک دیجئے، وہ اس سے شگون بد لے گا، اور پھر وہ نہ جانے کتنے خوف کا مظاہرہ کرے گا۔ ایک طرف ایمان کی بات بھی ہے، اور دوسری طرف میرا توکل، میرا بھروسہ، میرا اعتقاد اللہ تعالیٰ کے بجائے کہیں دھاگوں پر ہے، کہیں تعویذوں پر ہے، اور کہیں نہ جانے کن کن چیزوں پر ہے۔ میرا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں، آپ نے ایمان کی جو تعریف کی ہے، کیا اسی کے مطابق ہے؟ ہمیں پھر سے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آئیے اعمال کی زندگی کو پرکھ لیتے ہیں۔ وضو کرنے کے لیے آپ چلے جائیے یہاں کسی مسجد میں، تھوڑی دیر کے لیے وضو خانے میں تشریف رکھیے، وہاں دیکھیے صرف کہ کتنے ایسے مسلمان بھائی سنت کے مطابق وضو کرنا جانتے ہیں۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ اگر میں مسلمان پیدا ہوا اور دن میں 5 مرتبہ دہرایا جانے والا عمل میں سنت کے مطابق نہ کر سکوں؟ بھائیوں اور بہنوں، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اتباع رسول کے بغیر میرا وضو، میری نماز، میری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر میں ایک پوری بالٹی لے کر بھی اپنا منہ ہاتھ دھوؤں گا تو اس کو وضو نہیں کہا جائے گا۔ وضو جب تک میں سنت کے مطابق نہ کروں اس وقت تک وہ وضو نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے نماز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مجھے نماز کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ فرمایا گیا صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، میرا قیام، میرا رکوع، میرا سجدہ یہ سب سنت کے مطابق ہو۔ معلوم کیجئے نماز سے پہلے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، کیسے آپ کا رکوع تھا، کیسے آپ کے سجدے تھے، کیسے آپ قیام فرمایا کرتے۔ تو اگر میں نماز اپنی مرضی سے پڑھوں اور نماز کے لیے میں دیکھوں فلاں صاحب کیا کہتے ہیں، فلاں مولوی صاحب کیا بتاتے ہیں، اسکالر صاحب کیا بتاتے ہیں، شیخ صاحب کیا بتاتے ہیں، سب کی عزت ضرور کیجئے، مگر ان سب کا مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بڑھائیے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلا یہ سوال کرنا چاہیے کہ سنت کے مطابق میں نماز کیسے پڑھوں تاکہ میری نماز اس میں زیادہ سے زیادہ مجھے ثواب مل سکے، زیادہ سے زیادہ مجھے اجر مل سکے۔ اور والدین جو معاملات کے مسائل ہیں، آئیے دیکھیے کہ اتباع سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں۔ والدین کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا کوئی شخص جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی بات کرے، محبت کی بات کرے، اور دوسری طرف وہ اپنے بوڑھے والدین کو اپنے لیے مصیبت سمجھے؟ آج کتنے ایسے ہمارے لوگ ہیں جو مغربی دنیا کے اندر خاص طور پر، اور یہ بدقسمتی سے یہ جراثیم مشرقی ممالک میں بھی پہنچتے چلے جا رہے ہیں کہ بوڑھے والدین کو ہم اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگ گئے۔ وہ ماں
جو اپنے دکھ درد کی قربانی اور پرواہ کیے بغیر اپنے آرام کی قربانی کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اس بوڑھی ماں کو میں اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگ گیا، اور اس بوڑھے باپ کو جو اپنی زندگی کو نچوڑ دیتا ہے بچوں کی خوشی کے لیے، اس کو میں اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگ گیا۔ اور یہاں اولڈ پیپل ہاؤس میں آپ چلے جائیے، بوڑھوں کے لیے جو گھر بنائے ہیں، جو ہاسٹل بنائے ہوئے ہیں، ان میں چلے جائیے۔ کیا اتباع سنت کا یہی تقاضا ہے کہ میں اپنے والدین کو اس طریقے سے وہاں پر ڈالوں؟ اور گھریلو زندگی کو بھی آپ ذرا دیکھیے کہ بیوی کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ آج کل یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے پاس یہ جو سپریشن، ڈیورس اور پھر اس کے بعد علیحدگی، طلاق وغیرہ کے جو مسائل ہیں، فیملی لائف جس طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، کون سی سنت کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ کون سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، ترمذی کے الفاظ ہیں، خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ یہ ہے کرائیٹیریا، یہ ہے معیار کہ آدمی باہر کی دنیا والے، کمیونٹی سینٹر والے، مسجد والے اگر اس کی تعریف کریں تو وہ تعریف اس وقت تک ناقص اور ادھوری ہوگی جب تک کہ میری بیوی خود اس کی تعریف نہ کرے۔ یعنی پہلی گواہی مرد کے اچھا ہونے کے لیے وہ بیوی کی طرف سے ملنی چاہیے۔ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیوی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں؟ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ ایک طرف میں نمازی، ایک طرف میں ہمیشہ تسبیح اور مصلی کی بات کروں، اور دوسری طرف میری بیوی مجھ سے پناہ مانگے، بیوی کی زندگی میں دوبھر کر دوں، بیوی کے لیے وہ حقوق جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے، میں عملی زندگی میں اس کو دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ آج یہاں یورپ میں کتنے ایسے گھرانے ہیں اور مغربی ممالک، مشرقی ممالک، جس کے اندر دیکھیں یہ گھر گھر فتنہ مچ رہا ہے۔ گھریلو زندگیاں کس طریقے سے متاثر ہو رہی ہے کہ ہم کون سی اتباع سنت کی بات کرتے ہیں اگر میری بیوی سنت کی خوشبو گھر میں محسوس نہ کر سکے۔ اور بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ، کیا اتباع سنت پر عمل کرنے والے وہی کرتے ہیں جو ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ اور پھر شادی بیاہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے، کیا ہم واقعی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ اتباع سنت کہاں ہے وہاں پر؟ پریکٹیکل لائف میں کیا فورس میرجز، زبردستی کی شادی، جبری شادی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا اجازت دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا کوئی تصور تک نہیں پایا جاتا۔ وہ آدمی جو اتباع سنت کا دعویٰ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھے، کیا کبھی وہ شادی بیاہ کے مسئلے میں اپنی بیٹی پر ظلم اور زیادتی کر سکتا ہے؟ بلکہ ایک نئی نویلی دلہن جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی یہ شکایت لے کر کہ میرے باپ نے ایسی جگہ میری شادی کی جس کو میں پسند نہیں کرتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس بیٹی کو، اس نئی دلہن کو ڈانٹ ڈپٹ کر واپس کیا؟ نہیں۔ کہاں ہے اتباع سنت کی بات پریکٹیکل زندگی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئی دلہن کو کہا کہ اگر تم چاہو تو اب بھی اس نکاح کو جو تمہاری مرضی کے بغیر زبردستی کر کے کیا گیا ہے اس کو ڈیزالو یعنی فسخ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ڈیزالویشن آف میرج کی بات آپ نے کی، تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سمجھے تو کیا وہ فورس میرج کی کوئی بات کر سکتا ہے؟ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے خاص طور پر ایسی جگہوں پر شادیاں اپنی بیٹوں کی یا بیٹیوں کی کر رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ بات پوری نہیں اترتی۔ پھر بھی ہم اتباع کی بات کریں تو اتباع صرف کیا تھیوری کا نام ہے؟ پیروی، فالو کرنا یہ صرف ایک دکھاوے کی بات ہے یا صرف کہنے سننے کی بات ہے؟
نہیں، اتباع کہتے ہی پیروی کو ہیں، پیروی کے لیے عمل کرنا ہوتا ہے، پریکٹس کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لہٰذا تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے نمونہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جزو ایمان ہے۔ آپ کو فالو کیے بغیر میری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ میرا وضو، میری نماز، میری قربانی، میری زکوٰۃ، میرا حج، میرا صدقہ اور خیرات جب تک سنت کے مطابق نہ ہو اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، معاملات کو، اخلاقیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں، اور ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تاکہ پریکٹیکل زندگیوں میں بھی اتباع کی بات دکھائی دے سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ